بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امر حقیقت ہے کہ دو شخصوں کے درمیان رشتہ داری کا قائم ہونا اور ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ اپنی بیٹی کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنا باہم اعتماد اور وثوق کی بنا پر ہوتا ہے، اور آپس میں رشتہ کر لینے کے بعد یہ برادرانہ تعلق مزید مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اس مدنی و نفسیاتی اصول کے تحت جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کی صاحبزادی سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ طلب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بخیر و خوبی اور رضامندی سے اپنی پیاری لخت جگر کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس میں نہ تو کوئی جبر کی صورت تھی اور نہ ہی کوئی ناگواری کا عنصر تھا، نہ کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دلی مسرت کا اظہار کیا اور سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک فرمان دہرایا جو آپ نے خود زبان اقدس سے سنا تھا، یعنی قیامت کے روز تمام رشتے اور تعلقات ختم ہو جائیں گے مگر صرف میرے خاندان کے ساتھ رشتہ اور انتساب کام آئے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میری دلی آرزو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری نسبت قائم ہو جائے۔ علماء کرام نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ بابرکت نکاح ذوالقعدہ 17 ہجری میں ہوا اور اس کا مہر 40,000 درہم مقرر کیا گیا۔ حضرت سیدہ کلثوم بنت علی سے حضرت عمر فاروق کے ہاں ایک لڑکا زید بن عمر فاروق پیدا ہوا اور ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جس کا نام رقیہ بنت عمر فاروق تھا۔ حضرت زید بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان سال ہوئے تو ایک دفعہ قبیلہ بنی عدی کے درمیان اتفاقاً لڑائی جھگڑا برپا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا اور حضرت زید دونوں فریقین کے درمیان صلح و مصالحت کی نیت سے لڑائی کی جگہ پر چلے گئے۔ اتفاق سے رات کے اندھیرے میں دوران مصالحت اس شخص کے ہاتھوں آپ کے سر پر چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور چند دن زخمی رہنے کے بعد انتقال فرما گئے۔ اتفاق سے جن دنوں آپ زخمی تھے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ کلثوم بنت علی بھی بیمار ہو گئیں۔ عین اس دن کے جس دن آپ نے وفات پائی آپ کی والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ ماں اور بیٹے کے بیک وقت جنازے اٹھائے گئے۔ ان جنازوں کی امامت کے فرائض حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے جنازے حضرت سعید بن العاص نے پڑھائے جو اس وقت اموی امیر مدینہ تھے، جبکہ حسنین شریفین بھی مقتدیوں کی صف میں موجود تھے۔ حضرت زید بن عمر کے جنازہ کو امام نماز کے سامنے رکھا گیا اور سیدہ کلثوم بنت علی کے جنازہ کو امام سے دور کعبہ شریف کی جانب رکھا گیا۔ الغرض تمام مکاتب فکر کے جید علماء کا سیدہ کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح پر اتفاق ہے، جسے حضرت عمر کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درج ذیل نسبتیں قائم ہو گئیں، یعنی حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں اور حضرت علی حضرت عمر کے سسر ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا حضرت فاروق اعظم کی ساس بھی لگتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق حسنین کریمین کے بہنوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے زید اور بیٹی رقیہ جو سیدہ کلثوم بنت علی کے بطن سے پیدا ہوئے وہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نواسے ہیں۔ امام حسن و امام حسین اور امام محمد بن حنفیہ یہ سب حضرات بھی حضرت عمر فاروق کے دونوں بچوں کے ماموں لگتے ہیں۔ اسلامی روایات و تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، جب حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان رشتہ داری کا تعلق قائم ہو گیا تو مولا علی کے بیٹے اکثر اپنی بہن کے گھر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ کنز الاعمال میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد بن حنفیہ اپنی بہن سے ملنے ان کے گھر گئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق گھر تشریف لائے، سامنے بہن کے ساتھ محمد بن حنفیہ کو بیٹھے دیکھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، مجھے دیکھتے ہی حضرت عمر فاروق نے گلے سے لگا لیا اور سیدہ کلثوم سے فرمایا، اے کلثوم، اس عزیز کے ساتھ لطف اور مہربانی سے پیش آنا۔ الغرض امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جتنا عرصہ سیدہ کلثوم آپ کے عقد میں رہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صاحبزادگان بشمول حسنین کریمین آپ کے گھر برابر
برابر آتے جاتے رہے۔ طبقات الکبریٰ میں ابن سعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب امیر المومنین عمر شدید زخمی حالت میں گھر موجود تھے تو میں حضرت علی کے ساتھ تھا، اچانک ہمیں شور سنائی دیا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہم اس مکان کی طرف گئے جہاں امیر المومنین حضرت عمر کو رکھا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضرت علی نے دریافت فرمایا یہ کیا آواز ہے؟ کسی عورت نے بتایا ابھی طبیب نے عمر کو نبیذ پلائی تو وہ فوراً زخم کے راستے باہر نکل گئی، اور دودھ پلایا گیا تو وہ بھی باہر نکل گیا۔ یہ سب دیکھ کر طبیب نے کہا مجھے آپ شام کرتے دکھائی نہیں دیتے، لہٰذا آپ جو کرنا چاہیں کر لیجئے۔ سیدہ ام کلثوم جو طبیب کی باتیں سن رہی تھیں، جب آپ نے طبیب کی بات سنی تو کہا ہائے عمر، آپ کا یوں کہنا تھا کہ جب آپ نے طبیب کی یہ بات سنی تو کہا ہائے عمر، آپ کا یوں کہنا تھا کہ آپ کے ہمراہ عورتیں زار و قطار رونے لگیں اور گھر میں موجود لوگ بھی رونے لگے اور سارا گھر رونے کی آواز سے گونج اٹھا۔ اسی اثناء میں امیر المومنین عمر فاروق جو ابھی ہوش و حواس میں تھے، انہوں نے فرمایا واللہ اگر میرے لیے تمام روئے زمین کی چیزیں ہوتیں تو میں انہیں آخرت کے متعلق جو اطلاع مجھے دی گئی ہے اس کے خوف سے سب کی سب فدیے میں دے دیتا۔ جب حضرت عمر فاروق کو غسل دے کر کفن دے دیا گیا تو حضرت علی تشریف لائے اور فرمایا ان پر اللہ کی رحمت ہو، یہ شخص جو تمہارے سامنے کفن میں لپٹا ہوا ہے، مجھے اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں کہ میں اس جیسا صحیفہ عمل لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ شان فاروقی کو پہچاننے کے لیے نگاہ مرتضیٰ کی ضرورت ہے۔ ہر کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس مقام رفیق کا اندازہ کر سکے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرفراز فرمایا تھا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔